اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا انٹینسو 1 انٹینسو 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج ہم انٹینسو 3 پر ہیں۔ انٹینسو 3 کا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارے 8 لیکچرز ہوں گے، 8 لیکچرز ہیں، اور ساتھ میں ہاف کلاس ہماری ہوا کرے گی صرف پر اور ہاف کلاس ہماری ہوگی نحو کے سیکشن پر۔ انٹینسو 1 اور 2 کے اندر جو آپ نے عربک پڑھی ہے، عربک میں بیسیکلی 2 گرامر سائنسز ہیں، ان میں ایک کا نام ہے نحو اور ایک کا نام ہے صرف۔ تو جو انٹینسو 1 اور انٹینسو 2 کے اندر ہم نے سیکشن کور کیا ہے وہ تھا نحو کا سیکشن، اور آپ نے اس کو ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے سمجھ لیا ہے، پریکٹس کر لی ہے۔ مجھے سر ٹیسٹ کے جتنے بھی مارکس آپ سب نے بتائے ہیں وہ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آئی اور سب لوگ آگے گئے ہو۔ اب بات آتی ہے صرف کی۔ صرف آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم نے کوئی ڈسکشن نہیں کی، آج سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور لیکچر انشاءاللہ بہت ایزی ہوگا، جس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ باقی بات یہ ہے کہ بیٹا صرف کے اندر آپ کو پریکٹس زیادہ کرنی ہے، صرف کے اندر اتنے کنسیپٹس نہیں ہیں، صرف کے اندر زیادہ تر پارٹ جو ہے نا میمورائز کرنے کا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں یاد کرنی ہیں۔ لائک کہ یہ ہمارا نا ووکیبلری کا سیکشن ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی عربک لینگویج سے ریلیٹڈ۔ تو اگر میرا 40% کا ٹاسک ہے نا کہ میں نے آپ کو ٹیچ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو 60% آپ کا ورک ہوگا اس کو میمورائز کرنے کا۔ اگر آپ اس کو میمورائز کرتے ہو، اچھے سے پریکٹس کرتے ہو، ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں کرتے ہو تو بنیاد سالڈ نہیں ہوگی، جب بیس سالڈ نہیں ہوتی ہے نا تو عمارت بہت جلدی گرتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہماری ایک دن کلاس ہوگی، پھر سیکنڈ ڈے ہمارا آف ہوگا، پھر ہماری تھرڈ ڈے کلاس ہوگی، پھر فورتھ ڈے آف ہوگا، پھر ففتھ ڈے کلاس ہوگی، یعنی اس طرح آپ کے پاس ایک دن کا گیپ آئے گا۔ تو 2 دنوں کے اندر آپ ایک لیکچر کی پریکٹس آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور پریکٹس کا ایک آسان سا طریقہ میں بتاؤں گی آپ کو۔ سمپل، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ چیز کو سکون سے سننا ہے، سکون سے اپنی توجہ ہر طرف سے ہٹا کے 1-2 منٹ صرف سننا ہے کہ وہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ جب آپ نے سن لیا، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، خود پڑھنا ہے۔ اس وقت زبانی نہیں پڑھنا، بے شک اس وقت دیکھ کر پڑھو یا پھر سنتے ہوئے ساتھ میں ریپیٹ کرو، اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھ کے۔ جب آپ نے اس کو ریپیٹ کیا تب آپ کو اس کی یوں کہہ لیں کہ 50% جو میمورائز کرنے کا کام تھا نا وہ آپ کا ڈن ہو جائے گا، پھر ہو گیا کام۔ پھر آتا ہے آپ کا 50% ریپیٹ کرنے کا۔ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، جیسے جیسے آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوں گے، آپ کے برین کی جو ہے نا وہ ٹیوننگ ہو جائے گی کہ یہ لفظ تھا، اس نے میمورائز کرنا ہے، میں نے کروا دینا، آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کو بھولیں گے نہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا۔ تو پریکٹس اچھے سے کرو گے، رائٹ سٹیپس کو فالو کرو گے تو مشکل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کو 10 منٹ کے اندر چیز یاد ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو گھنٹہ لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو پورا دن بھی لگ جائے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر زیادہ دیر لگے گی یاد ہونے میں تو پھر زیادہ پکا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اب یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے، 2 مین گرامر سائنسز، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وٹ از صرف، یہاں پر یہ کوسچن پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں شو ہو رہا، آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے وٹ از صرف لکھا ہوا؟ خیر ادھر یہ ہے کہ 2 مین گرامر سائنسز آر ان دا عربکس، ٹھیک ہے؟ عربک کے اندر 2 گرامر سائنسز ہیں، یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب ہمارا ڈریم سٹارٹ ہوا تھا کہ ہم عربک کی لنگوسٹک اسٹڈی کریں گے، یعنی سائنٹیفیکلی ہم اسٹڈی کریں گے عربک لینگویج کو۔ لنگوسٹک کہتے ہیں سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج کو۔ اب اس لنگوسٹک کے اندر، اس گرامر سائنس کے اندر 2 سائنسز ہیں، ٹھیک ہے؟ گرامر کے اندر ایک سائنس کا نام ہے نحو اور ایک کا نام ہے الصرف، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر پین لے لیتی ہوں، ایک ہے نحو اور ایک ہے صرف۔ اب نحو کے اندر کیا ہے؟ نحو کے اندر ہم نے کیا کیا تھا جی؟ نحو کے اندر ہم نے کیا تھا ہاؤ اے ورڈ افیکٹس آن اندر ورڈ، یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ورڈ موجود ہے تو وہ دوسرے ورڈ کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس اگر ایک حرف آف جر تھا لی، ٹھیک ہے؟ با تا کاف لام، لام آیا تھا نا۔ اب جب ہم اس کو پروناؤن کے ساتھ لکھ رہے تھے ہو کے ساتھ، تو یہ بنتا تھا
لہو. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو ورڈ کے ساتھ لکھتے تھے لام زیر لی اور پلس کرتے تھے اس میں ورڈ اللہ, تو یہ کیا بن جاتا تھا؟ للہ. ایسا ہی تھا نا. اب یہ دیکھیں آپ کہ ایک ورڈ نے اثر انداز ہوا دوسرے کے اوپر, یہاں پر بھی ایک ورڈ کا اثر تھا دوسرے ورڈ کے اوپر, اور مل کر ایک ہمارے پاس فریگمنٹ بن گیا, جار مجرور کا فریگمنٹ بن گیا. ہوا ہے نا ایسے, ایک پروناؤن کے ساتھ بن رہا ہے اور ایک اسم کے ساتھ بن رہا ہے. تو نحو کے اندر اسٹڈی کیا تھی کہ افیکٹ آف ون ورڈ آن اندر ورڈ, کہ دو چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہیں. جیسے کہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح شادی ہوتی ہے نا, تو ایک بیوی کا اثر شوہر پر پڑ جاتا ہے, شوہر کا اثر بیوی پر پڑ جاتا ہے. تو نحو بیسیکلی نا وہی چیزیں ہیں کہ بیوی کا کون سا اثر شوہر پر پڑا ہے اور شوہر کا کون سا اثر بیوی پر پڑا ہے. ٹھیک ہے, سمپل ایگزامپل. اب کیا کروں, ہمارے پاکستانیوں کو ایگزامپلز ہی یہ سمجھ آتی ہیں. چلیں جی, الصرف. اب صرف میں کیا ہے جی؟ صرف کے اندر لوکنگ ایٹ ون ورڈ, کہ ہم نے صرف ایک ورڈ کے اندر ایک ورڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ایک ورڈ کس طرح سے بنا, اگر اس ورڈ کے اندر کوئی ذرا سی چینجنگ کی جائے تو کیا فرق پڑے گا, میننگ کیا بن جائے گا, اس کی گرامر کیا ہوگی, اس کی پراپرٹیز کیا ہوں گی. یعنی اس میں ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے, +1 اس طرح اس کا اثر اس پہ کیا پڑ رہا ہے اور اس کا اثر اس پہ کیا پڑ رہا ہے, اور اگر اس کا اثر بھی کوئی اس پہ پڑ رہا ہے کہ نہیں, اور اس کا جو اثر ہے وہ اس پر کوئی پڑ رہا ہے کہ نہیں, ہم یہ چیک کریں گے. اس میں کیا ہے؟ جسٹ ون ورڈ, کہ اس ایک لفظ کے اندر کیا موجود ہے. اور اس کی اسٹڈی جو فاتحۃ الکتاب کی ایک چھوٹی سی آپ نے کلپ دیکھی ہے نا, اس کے اندر ہم نے صرف الحمدللہ کے اوپر اتنی ڈسکشن کی ہے کہ اگر الحمدللہ میں سے ال ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا, الحمدللہ میں سے للہ ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا, اگر احمدو کر دیا جائے تو کیا ہوگا, اگر للہ ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی چینجنگ سے یہ بتایا گیا کہ اگر چھوٹی چھوٹی چینجنگز بھی کی جا رہی ہیں تو اس سے ورڈ پر کیا اثر ہو رہا ہے, اور کیوں ہم قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, لیکن اللہ کا کلام ہے, اس کو ہم ثابت کس طرح سے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی نان مسلم آتا ہے, وہ آپ سے کہے جی کہ ہاں تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کلام الہی ہے, تم مجھے یہ ثابت کر کے بتاؤ. آپ اس سٹیج پر ابھی ہیں ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں. آپ کیا ہماری پوری پاکستان میں سوسائٹی اگر دیکھ لیں, جو ہماری عام جنریشن ہے, کچھ لوگ ہیں جو علم والے ہیں, کچھ لوگ اس سے درمیانے طبقے میں آتے ہیں, کچھ علم ہے ان کو, کچھ علم نہیں ہے, اور کچھ ہیں جو وہ کہہ لو نا کہ وہ کیا چٹا ان پڑھ کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ چٹا ان پڑھ, تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اگر وہ چٹے ان پڑھ سے کوئی نان مسلم بات کرے گا تو وہ اسلام کا کیا اس کو امیج دے گا, کنوے کو کیا کرے گا وہ اس کا امیج. اس کے بعد جو میڈیم میں ہے, میڈیم میں جیسے اب فار ایگزامپل ہم جیسے لوگ, ہمیں کچھ حصہ پتہ ہے, کچھ حصہ نہیں پتہ. اب کچھ حصہ پتہ ہے, اس کی بیس پہ ہم بات کریں گے. جو حصہ نہیں پتہ, فار ایگزامپل اگر وہی سب سے امپورٹنٹ ہوا تو ہم نے اسلام کا کون سا امیج دے دیا. اس نے اگر جا کر سیکھا, کیونکہ غیر مسلمس کے اندر یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں نا, انہوں نے قرآن کے اوپر ایسی ریسرچ کی ہے نا جو ہم مسلمانوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتی ہے. ہمارے انڈیا میں ایک جاننے والی تھی, تو وہ ہندو تھی, بتوں کی پوجا اس کی فیملی کرتی تھی. اب اس کو نا یہ ہوا کہ قرآن میں کچھ خاص ہے یا مجھے قرآن پڑھنا چاہیے. اس کا کانٹیکٹ ہوا ہمارے ساتھ. اس کو ہم نے نا قرآن کو تھوڑا سا یہ انگلش ٹرانسلیشن وغیرہ پرووائڈ کی, کیونکہ اس کو اردو میں جو ہمارے لکھے ہوئے قرآن پاک تھے, ٹرانسلیشنس تھیں, وہ نہیں سمجھ میں آتی تھیں. تو اس نے انگلش ٹرانسلیشن سے پڑھنا شروع کیا, اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس بچی نے صرف ٹرانسلیشن پر تو اکتفا کیا ہی نہیں نا. اس بچی نے کیا کیا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھی ہے, تو پورے کا پورا منتھ اس نے بسم اللہ کے اوپر ہی لگا دیا کہ بسم اللہ بنی کیسے ہے, بسم اللہ کے اندر کون کون سی چیز موجود ہے, اس کے میننگز کیا ہیں, اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے. جیسے ہم اگر ایک ورڈ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی, کیونکہ عربک کے اندر نا ایک ورڈ کی پوری ایکسپلینیشن موجود ہے, جس کو ہم اردو والے یا انگلش والے اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے عربک ایکوائر ہی نہیں کی. ایسی تفسیر موجود ہے جس کے اندر ایک ورڈ کے اوپر 60 صفحوں کی وہاں پر ایکسپلینیشن ہے. تو وہ بچی وہ چیزیں سمجھ رہی ہے,
اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے کوئی بسم اللہ کی ہسٹری پوچھ لینا، بسم اللہ کی آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کے اندر ڈیپنس کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، تو ہمیں کخ نہیں پتہ ہونا. ہمیں پتہ ہوگا نا تو یہ کہ اس تعویذ میں یہ ڈالا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے، یہ پڑھ لو تو اس سے وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم نے قرآن کو نا اپنے چھوٹے موٹے دنیا کے فائدوں کے لیے رکھ دیا ہے. بڑی منزلوں کو چھوڑ کے نا تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر فوکس رکھا ہے اپنا. تو یہ جو ریسرچ ہے نا جو اب آپ لوگ کرو گے یہ عربک کا کورس کر کے، ڈریم کر کے، اس میں یہ ہے کہ نحو کو تو آپ نے سیکھ لیا، کچھ حصہ اس کا سیکھا ہے. میں صرف بولوں گی کہ یوں کہہ لو کہ اس کا 30% سیکھا ہے آپ نے. اب صرف ہے، صرف میں بھی آپ لوگ سیکھو گے، اور صرف میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ورڈ کے اندر کون سی چینجنگز آ جاتی ہیں. ایک ورڈ کے اندر آپ ایک لیٹر ہی چینج کرتے ہو تو کیا ہو جائے گا، اعراب چینج کرتے ہو، زبر سے زیر لگا دیتے ہو، کیا ہوگا. اس کے اندر اگر آپ کچھ بھی ہٹا دیتے ہو یا اس کی جگہ ورڈ کو ریپلیس کر دیتے ہو تو کیا ہوگا. جیسے اب سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا الحمدللہ، لیکن وہیں پر سورہ الجاثیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ الحمد. تو اب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سورہ الفاتحہ کے اندر بھی للہ الحمد بول دیا جاتا، کہ سورہ الفاتحہ میں مطلب ہے کہ تمام تعریف اور شکر آئے گا، صرف تعریف نہیں آئے گی. تو کیونکہ حمد کے مطلب لفظ میں نا مطلب ہوتا ہے تعریف جمع شکر، دونوں اس کے اندر آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ادھر یہ فرمایا ہے کہ تمام تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے، ادھر یہ فرمایا ہے کہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے. کیوں ادھر یہ بات کی جا رہی ہے، ادھر یہ بات کی جا رہی ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس ورڈ کو یہاں پر یوز کر لیا جائے. کیوں نہیں یوز کیا گیا؟ اس لیے نہیں یوز کیا گیا کیونکہ سورہ الجاثیہ کے اندر جو ساری کی ساری جو بحث ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، کہ اللہ ایک ہے، اور کافروں کو یہ ماننا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا جا سکتا. پوری کی پوری اس میں یہ ڈسکشن ہے، اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ الحمد، کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور پتہ ہے یہ الفاظ ہمیں کب ملے تھے؟ یہ الفاظ ہمیں ملے تھے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان مکہ گئے تھے نا. تو مکہ میں جب وہ گئے تو بتوں کو توڑا جا رہا تھا، بتوں پر ضرب لگائی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے صحابہ اور مسلمان وہ بت توڑتے تھے تو وہ یہ نعرہ بلند کرتے تھے للہ الحمد، کہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. وہ منظر اپنی آنکھوں میں لائیں، اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ ایک جنگ کا میدان ہے، حرم پاک ہے، وہاں پر کافر لوگ اپنی ہار دیکھ رہے ہیں، شکست دیکھ رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ جیت کر آ رہے ہیں، ان کو فتح مل رہی ہے، فتح مکہ کا موقع ہے. اور جو بت ہیں جن کو کعبے کے اندر، کعبے کے اوپر اور کعبے کے ارد گرد لگایا گیا ہے، مسلمان ان کو توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں للہ الحمد. کتنا بڑا ایک فیل ہوتا ہے نا، کہ کتنا احساس ہے ان الفاظ کے اندر، جو بولتے ہوئے بالکل نہیں پتہ چلتا ان کو، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملے کب تھے، یہ الفاظ کس وقت بولے گئے تھے، اس وقت کا ان الفاظ کے ساتھ جڑا احساس کیا تھا. اب اگر سورہ الفاتحہ کے اندر ہم دیکھیں تو ادھر بات ہے الحمدللہ، الحمدللہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے. سورہ الفاتحہ میں کوئی بھی ایسی ڈسکشن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ باور کروا رہے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. سورہ الفاتحہ میں نا جو بات کی جا رہی ہے نا وہ انسان کی فطرت پر ہے، انسان کی فطرت کی زبان ہے سورہ الفاتحہ. کیوں؟ کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا الحمدللہ، جو حمد کا لفظ ہے نا اس میں ہے تعریف و شکر. تعریف آپ کرتے ہو جب آپ دل سے کسی چیز کے لیے خوش ہوتے ہو، آپ اس کی تعریف کرتے ہو، آپ اس کو ایڈمائر کرتے ہو، ٹھیک ہے. حمد ہے جب آپ کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، ایک شکر کا احساس ہوتا ہے، اس وقت آپ الحمدللہ بولتے ہو. اور الحمدللہ کے اندر الفاظ کے میننگ سے زیادہ اس کے اندر کیفیت موجود ہے. اگر آپ نے بولا الحمدللہ، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اکثر لوگ اچھے حالات میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی وہ شکوہ کر رہے ہوں گے، اور سارا شکوہ کرنے کے بعد پھر بولیں گے چلو شکر ہے اللہ دا، اسی طریقے سے بولتے ہیں نا. یا پھر وہ چلے بولیں گے کہ الحمدللہ، وہ جو بنا ہوا منہ ہوگا نا اس کے ساتھ وہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں سب سے جو خاص اہمیت والی بات ہے وہ ہے کیفیت. اگر دل کی کیفیت شامل نہیں ہوگی نا تو الحمدللہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات بہت غور کرنے والی ہے کہ اگر دل میں کیفیت ہی نہیں ہے تو پھر الحمدللہ کہا ہی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارے دل کی زبان ہے، یہ تمہارے اندر کا احساس ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر. اور انسان یہ بات جانتا ہے. مکہ کے کفار بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن ان کے آگے کون سی چیزیں آتی تھی؟ کبھی ان کی انا آتی تھی، کبھی ان کا یہ ٹرائب سسٹم آتا تھا، کبھی ان کی سرداری آ جاتی تھی، کبھی ان کا کوئی بھی ایسا کہ جس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری یہ چیز ہم سے چھن جائے گی، ہم اس چیز کو اس لیے قبول نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں تھی جو ان کے دماغ میں تھی. سورۃ الجاثیہ کے اندر یہ ساری ڈسکشن ہوئی توحید کے اوپر، اور آخر میں للہ الحمد کہا گیا. سورہ الفاتحہ کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور سورہ الفاتحہ میں اللہ نے الفاظ استعمال کیے الحمدللہ، جو انسان کے اندر کی زبان ہے. جیسے ایک ماں ہے نا، ایک ماں کی کافی دیر تک اس کے بچے کی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز کہ صبح سے لے کے رات ہو گئی ہے، شام کو اس بچے نے نوکری سے آنا تھا، وہ نہیں آیا، رات ہو گئی، رات کے 10 بج رہے ہیں. اب اس ماں کی ٹینشن کی کیفیت کیا ہوگی نا ٹینشن کی کیفیت. اب اس بچے کے ساتھ اس ماں کی بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے، نہ اس کا موبائل آن ہے، نہ اس کی کوئی خیر خبر مل رہی ہے. 10-11 بجے وہ ماں اس حالت میں ہوگی کہ وہ رو رہی ہوگی کہ میرا بچہ کدھر چلا گیا ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہو گیا ہے. اب جب اس بچے کی اچانک سے کال آ جاتی ہے رات 12 بجے، اور وہ اپنی ماں کو خیریت بتاتا ہے کہ ماں میں خیریت سے ہوں، لیکن کسی ٹریفک کی وجہ سے یا کسی ایشو کی وجہ سے میرا موبائل بھی بند ہو گیا ہے، بیٹری ختم ہو گئی ہے، یا پھر میں بتا نہیں سکا آپ کو اور میں ادھر ہوں. تو پھر وہ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ پھر کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہ میرے بچے کی کال تو آئی ہے. اس وقت اس ماں کے دل کے احساس کو محسوس کریں. اور یہ عام دنوں میں، عام حالتوں میں کہے جانے والے الحمدللہ میں اور اس ماں کے دل میں کتنا فرق ہے، کہ وہ احساس اور اس احساس میں کتنا فرق ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک ورڈ کی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس ورڈ کے اندر کیا گہرائی ہے، اور ہم اس کو ریپلیس کیوں نہیں کر سکتے. اور اگر ہم علم نہیں سیکھیں گے، ہم غیر مسلم تو کیا کسی مسلم کو بھی یہ باور نہیں کروا سکتے کہ قرآن میں خوبصورتی کیا ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہم یہ کسی کو نہیں بتا سکیں گے. تو بیسیکلی ہم نے یہ سیکھا کہ جو نحو تھی اس میں ایک ورڈ کا دوسرے ورڈ کے اوپر اثر انداز ہونا، اور جو صرف ہے اس میں ہم جسٹ ون ورڈ کی اسٹڈی کریں گے، اور اس ون ورڈ کا دیکھیں گے اعراب چینج ہو رہا ہے تو کیا فرق آئے گا، لیٹر چینج ہو رہا ہے تو کیا فرق آئے گا، اگر کوئی اور چینجنگ ہم کرتے ہیں تو میننگ پر کیا اثر پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو انگلش میں ان کی ٹرمز کیا ہوتی ہیں؟ انگلش میں اس کی ٹرم جو ہوتی ہے نحو کے لیے اس کو کہتے ہیں سینٹیکس، اور جو ہوتی ہے صرف کے لیے اس کو کہتے ہیں مارفالوجی. جنہوں نے تو لنگوسٹکس پڑھی ہے ان کو تو سینٹیکس اور مارفالوجی کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی کہ ہاؤ ورڈ فارمز، ورڈ کس طریقے سے فارم ہوتا ہے، ایک ورڈ کی فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے، اور سینٹیکس میں ورڈ کا افیکٹس دوسروں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر اس کی مزید آپ کو اسٹڈی کرنی ہوئی لنگوسٹک کی، گوگل کھولیں، وہاں پر مارفالوجی لکھیں یا سینٹیکس لکھیں، سمجھ میں آ جائے گا. پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا تو گروپ میں کوشچن کر لیجیے گا. یہاں تک یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دو گرامر اسٹڈیز تھیں، گرامر سائنسز تھیں، ایک تھی صرف اور ایک تھی نحو. نحو کا سیکشن ہم کور کر چکے ہیں، صرف کو آج ہم نے شروع کیا. چلیں جی اب آ جائیں جی کہ میں اب آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں، ایک کہانی. غور سے سنیں. ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اندر نا ایک فیملی رہتی ہے. اس فیملی میں جو مرد ہے نا اس کا نام ہے اسلمہ. ٹھیک ہے. اس فیملی میں جیسے کہ ہر گھر میں ایک مرد ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے، تو اس فیملی کا جو سربراہ ہے نا وہ ہے اسلمہ. اب اس ولیج فیملی میں ایک رول تھا کہ اسلمہ جب بڑا ہوگا تو اس کی شادی صرف ایک لڑکی سے ہو سکتی ہے جس کا نام ہو یسلمو. تو اسلمہ اب یسلمو سے شادی نہیں کر سکتا، اسلمو سے شادی نہیں کر سکتا، صرف اس نے شادی کرنی ہے تو یسلمو سے ہی کرنی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ گاؤں وغیرہ میں کچھ ایسے رواج رسومات ہوتی ہیں جن سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا باہر. یہ بالکل ایسے ہے کہ اسلمہ بیچارہ ایک بندہ ہے، جوان لڑکا، جس کو یہ بچپن سے ہی بتا دیا گیا بڑے ہو گئے تو تمہاری شادی صرف یسلمو سے ہونی ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ پھپھو کی بیٹی ہے پھپھو کی بیٹی سے شادی ہونی ہے. تو اسلمہ کی شادی ہونی ہے یسلمو سے. اسلمہ بڑا ہوتا ہے، پھر اب وہ گھر کا سربراہ بن گیا، مین بن گیا. اب اس کی شادی ہوئی ہے جی یسلمو سے. اس کو پہلے سے ہی بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا تمہاری شادی تو ہونی ہے پھپھو کی بیٹی سے، تو اس کی ہو گئی. تو یہ ہے جی اس کی وائف. اسلمہ از اے مین، یسلمو از ہز وائف.
اس کے بعد اسلامن. اسلامن اب کیا ہے کہ اسلمہ کو بچپن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری شادی ہو سکتی ہے تو صرف یسلمو سے، اور اس کے بعد تم دونوں کے بچے ہوں گے تو تم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اسلامن. یہ رول ہے، تم لوگ اس سے نکل نہیں سکتے. یوں سمجھ لیں جیسے یہ ہے نا، میں آپ کو نا ایک چیز ڈرا کر کے بتاتی ہوں، رکیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھیں، یہاں پر میرے پاس جگہ خالی ہے. یہ ہمارے پاس ایک گاؤں ہے، صحیح ہو گیا. اب اس گاؤں کے اندر یہ ایک گھر ہے. یہ لو. اس کے بعد ایک گرین بنا دیتے ہیں. گھر میں، گاؤں میں نا گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنے کلرفل نہیں ہوتے، بس میں نے ان کو کلرفل بنا دیا. ویسے اس طریقے کے گاؤں ہونے لگے تو وہ کتنے اچھے لگیں گے نا. اس کے بعد ایک یہ گھر کر لو. اب ویسے میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ میری ڈرائنگ ختم ہو، تو دیکھا نا ختم ہو گئی ہے. اچھا خیر، آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ میں نے ابھی کیا کیا ہے. پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اچھا، تو ایک گاؤں تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے گھر بنائے تھے. ایک ریڈ کلر کا گھر بنایا تھا میں نے. اب وہ ریڈ کلر کا گھر تھا اسلمہ کا گھر. اس اسلمہ کا گھر میں ہے اسلمہ، اس کی بیوی یسلمو، اور اس کے بچے اسلامن. صحیح ہو گیا. پھر ایک گھر تھا میرا گرین کلر کا. اب گرین کلر کے گھر میں ہے اخبارہ، یہ الگ بندہ ہے. اب اس کو بول دیا گیا تمہاری شادی ہوگی تو ایک ہی بندی سے ہوگی جس کا نام ہوگا یخبیرو. یخبیرو. اور اس کے بعد تمہارے بچے ہوں گے تو ان کا نام ہوگا اخبارن. صحیح ہو گیا. اب پھر ایک اور گھر تھا ہمارے پاس لائٹ بلو کلر کا جس کا نام تھا اشراقہ. اس گھر میں بندہ رہتا ہے اشراقہ نام کا. اس کی بیوی ہو سکتی ہے یشریکو، اور اس کے بچے کو کیا ہوں گے؟ اشراقن. پھر ہمارے پاس ایک گھر تھا ڈارک بلو کلر کا، اس کا نام تھا انزالہ، اور اس کی بیوی کا نام ہے ینزلو، اور اس کے بچوں کا نام کیا ہوگا؟ انزالن. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کیا ہے کہ جو ہمارا اسلمہ ہے نا، یہ ایک بندہ ہے، اس کی شادی ہوئی ہے جس لڑکی سے، اور جس سے ہو سکتی تھی رول کے اکارڈنگ. رول سے باہر وہ نکل ہی نہیں سکتا، اگر نکلے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو قتل تو اس نے ہونا نہیں ہے، تو اس نے یسلمو سے شادی کر لی. اب یسلمو سے اس نے شادی کر لی، پھر ان دونوں کے بچے ہوئے، تو بچوں کا نام کیا تھا جی؟ اسلامن. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک یہ بات تھی. اب آگے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ ورڈز پڑھتے ہیں. ان ورڈز میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک جو ہے نا، یہ دیکھیں، ایک بندہ ہے جس کا نام ہے اخبارہ، ایک کا نام ہے اشرقہ، ایک کا نام ہے سامیہ، ایک کا نام ہے علامہ، ایک کا نام ہے انزالہ، اور ایک کا نام ہے اغلقہ. صحیح ہو گیا نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ دیکھیں کہ اسلمہ جو ہم نے یہاں پر یہ پڑھا ہے، اس سے کون سا لفظ ملتا ہے؟ اخبارہ ملتا ہے، ملتا ہے. اشرقہ ملتا ہے، ملتا ہے. سامیہ ملتا ہے کیا؟ چیک کریں ذرا، سامیہ ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلمہ، سامیہ، ان دونوں میں ڈفرنس ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ صرف کے اندر پتہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کنٹینر، جیسے یہ کنٹینر بن گیا. اب اس کنٹینر کے اندر آپ کہیں کہ کوئی چیز وہ اس کے اندر آ جائے تو وہ کیا ہوگی کہ وہ اس طریقے کی ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اسی طریقے کی چیز جو ہے وہ فٹ آ گئی ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ بولیں کہ یہ ہمارے پاس کنٹینر تھا، اس کے اندر یہ والی چیز ہم نے فٹ کرنی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ ایک بڑے برتن کے اندر آپ کو ڈھکن ڈال دو تو وہ کیا، وہ جب برتن اٹھاؤ گے نا تو وہ آپ کو بجنے کی آواز ہی آئے گی، فٹ نہیں ہوگا کچھ بھی. تو یہ اس کیس ہوا. تو سامیہ اسلمہ کے کنٹینر میں پورا نہیں آ سکتا. سامیہ یہ ہے، اسلمہ یہ ہے. دونوں کی شیپس ڈیفرنٹ ہیں. اسلمہ کی ڈیفرنٹ ہے، سامیہ کی ڈیفرنٹ ہے. علامہ کی ڈیفرنٹ ہے، اسلمہ کی ڈیفرنٹ ہے. اشرقہ کی سیم ہے، اخبارہ کی سیم ہے، انزلہ کی سیم ہے، اغلقہ کی سیم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کیا ہوا، میں ابھی صرف اور صرف اس ورڈ کے اوپر بات کر رہی ہوں، اسلمہ کے اوپر، باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے، صرف اسلمہ کے اوپر. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جو ہے رائمنگ سکیم بھی میچ کرتی ہیں، اسلمہ، اخبارہ، اشرقہ، انزلہ، اغلقہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسلمہ، سامیہ، اسلمہ، علامہ نہیں میچ ہو رہا.
کیوں؟ کیونکہ ان ورڈز کے سٹارٹ میں دیکھیں، ان ورڈ کے سٹارٹ میں آ رہا ہے الف حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر آ رہی ہے سکون کی علامت، پھر زبر آ رہی ہے، اور ادھر کیا ہے؟ زبر زیر زبر، زبر زبر شد کے ساتھ اور پھر زبر۔ کیا یہ والے جو اعراب ہیں ان اعراب سے ملتے ہیں؟ نہیں، یہاں پر بھی اس کے مطابق کیا آنا چاہیے تھا پہلے؟ سوری، یہ میں اب ریموو کیسے کروں؟ آ گیا۔ یہاں پر بھی پہلے آنا چاہیے تھا یہ والا، پھر آنا چاہیے تھا سکون، پھر آنا چاہیے تھا زبر، پھر آنا چاہیے تھا زبر، لیکن ادھر یہ نہیں آیا۔ ادھر کیا آ گیا؟ زبر زبر زبر، زبر زیر زبر۔ تو نہ تو ان کا کنٹینر ملا کہ ان کی شکل ایک جیسی ہوتی، اور نہ ہی ان کے اعراب ملے کہ ان کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ سیم ہو جاتی۔ رائمنگ سکیم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ بولتے ہو نا تو وہ الفاظ جب ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ادائیگی نا ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے میں بول رہی ہوں اسلم، اخبر، انزل، اشرک، اغلق، تو ان کو بولتے ہوئے آپ کو ایک رائمنگ سکیم سی محسوس ہوئی ہے، ایک فلو سا محسوس ہوا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ تو یہاں تک آپ کو امید کرتی ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر بات یہاں تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکچر کو یہیں پر سٹاپ کریں، پیچھے سے دوبارہ سنیں، غور سے سمجھیں اور اس کے بعد آگے آئیں۔ اب یہاں تک تو ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہی اعراب جو اسلمہ کے تھے، الف حمزہ، پھر سکون، پھر زبر، پھر زبر، اور یہ سارے اعراب جو ہیں اخبارہ، اشراکہ، انزالہ، اغلاقہ، ان تمام کے اندر پورے آ رہے ہیں، لیکن سمیہ اور علمہ کے اندر پورے نہیں آ رہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ اسلمہ فیملی ہے، ایک فیملی ہے، اور پھر یہ سارے اسی خاندان کے بندے ہیں۔ وہ خاندان نہیں، سوری، برادری کے بندے ہیں۔ برادری پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ کہ میں برادری کو کس طریقے سے ایکسپلین کروں۔ تو یہ گاؤں کے اندر ایک فیملی رہ رہی تھی، گاؤں کے اندر ڈیفرنٹ گھر تھے، تو ایک گھر تھا اسلمہ کا، ایک گھر تھا اخبارہ کا، ایک تھا اشرا کا، اغلا کا، ایک تھا انزلہ کا، یعنی کہ ہمارے پاس ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں تھا۔ یہ بعد میں ریموو ہو جائے گا، کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہوا تو لے لینا، بعد میں مجھے مت کہنا کیونکہ میں موبائل پہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ تو پھر ہمارے پاس تھا جی ایک گھر تھا ہمارے پاس یہ، پھر دوسرا گھر تھا ہمارے پاس یہ، کلرز میرے چینج ہو سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور بنا دوں؟ چلو یہ لو۔ اب ان پہ میں نام لکھ دیتی ہوں آپ کو۔ نام کس کلر سے لکھوں بھائی؟ بلیک سے لکھ دیتی ہوں۔ یہ ہے اسلمہ، میں اعراب نہیں لگا رہی، میں صرف ان کے وہ جو ہے نا لیٹر سے لکھوں گی۔ یہ اخبارہ، اور یہ ہے انزالہ، یہ ہے اغلقہ، اور یہ ہے اشرکہ۔ سمجھ میں آئی؟ اب یہ سارے کے سارے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، یعنی یہ ایک گھر تھا، پھر اس کے بعد یہ دوسرا گھر، پھر یہ تیسرا گھر، یہ چوتھا، اور یہ پانچواں۔ یہ سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، اور ان ساروں نے ایک گھر ایک پورے کا پورا گاؤں بنایا ہوا ہے ان سب کے اپنے لوگوں سے۔ کچھ سال پہلے نا میں امی ابو کے ساتھ نا ایک گاؤں میں گئی، وہاں پر ایک شادی تھی۔ تو اس گاؤں کا کیا سسٹم تھا، پہلے تو وہ بہت دور کر کے گاؤں تھا، اور اس کے بعد کیا ہے جی کہ 3-4 گھروں کا ایک گاؤں ہے، اس کے بعد بہت فاصلے کے بعد پھر 3-4 گھروں کا ایک گاؤں ہے، اور پھر بہت فاصلے کے بعد 3-4 گھروں کا ایک گاؤں ہے۔ اور میں امی ابو سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سب لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، کہ یہ چیزیں کس طرح سے لیتے ہیں، اور ان کے اتنے تنگ گھر کیوں ہیں، کہ کم سے گھر ہیں، ہو سکتا ہے کہ چلو دکھا تو گاؤں ہے تو کم سے کم یہ 10-15 گھر تو ہونے چاہیے تھے، 3-4 گھروں کا ایک گاؤں، یعنی کہ وہ ایک ہی برادری کے، ایک ہی خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل اب ہماری کلاس میں ایک میں ہوں تو میرے ساتھ باقی سارے ایڈمنز ہیں، تو اب یہ ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کی کیا ہے، پوری ٹیم ہے۔ اب ان ڈائریکشن ٹو ڈیوائن کے لوگ کیا کریں کہ وہ کہیں کہ ہم ایک ایریا جو ہے اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں دنیا میں، اور اب اس ایریا کے اندر ایک گھر ہوگا میم کا، ایک گھر ہوگا سر کا، ایک گھر ہوگا ایک ایڈمن کا، دوسرے ایڈمن کا، تیسرے ایڈمن کا، اور پھر باقی جتنے بھی ورک کرنے والے لوگ ہیں۔
تو یہ سارا ڈی ٹی ڈی کا ایریا بن جائے گا اور اس کے اندر ڈی ٹی ٹی سے ریلیٹڈ ہی لوگ رہیں گے. یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ یہ ان کی پورا ایک ولیج تھا، اور ولیج کے اندر ہم نے ابھی ایک فیملی اسٹڈی کی، اسلمہ، جس کو صرف یہ اجازت دی گئی تم صرف ایک بندی سے شادی کر سکتے ہو جس کا نام ہوگا یسلمو. پھر اس گھر کے اندر کون کون رہتا ہے؟ اسلمہ رہتا ہے، اس کی بیوی یسلمو رہتی ہے، اور اس کے بچے اسلامن رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اب اسی فیملی کی ایک اور فیملی، یعنی اسی برادری کا ایک اور بندہ ہے جس کا نام تھا اخبرہ. تو رول تو اس کے لیے بھی سیم ہے. تو اس نے شادی کس سے کرنی ہے؟ یخبرو سے کرنی ہے. تو اس کے بچے کون سے ہوں گے؟ اخبارن ہوں گے. پھر انزلہ، یہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے. تو پھر کیا ہے جی، اس کا گھر ہے انزلہ، اس کی بیوی کیا ہوگی؟ ینزلو، اس کے بچے کیا ہوں گے؟ انزالن. پھر اگلا کا، اس کی بیوی کیا ہوگی؟ یغلقو، اور اس کے بچے کیا ہوں گے؟ اغلاقن. اس کے بعد اشرکا ہے، تو اس کی بیوی کیا ہوگی؟ یشرکو، اور اس کے بچے کیا ہوں گے؟ اشراکن. سیم ہو گیا. یعنی کہ آپ نے کیا چیز یاد کرنی ہے؟ آپ نے صرف اور صرف یاد کرنا ہے اسلمہ یسلمو اسلامن. اس کو میرے ساتھ 5 مرتبہ پڑھیں. اسلمہ یسلمو اسلامن، اسلمہ یسلمو اسلامن، اسلمہ یسلمو اسلامن، اسلمہ یسلمو اسلامن، اسلمہ یسلمو اسلامن. ہو گیا کلیئر؟ اس چیز کو ایک تو ایک اس ورڈ کو اور ایک اس ورڈ کو فنگر ٹپس پر لینا ہے، اور پھر اسی فیملی کے جیسے، یعنی اس طرح کے بہت سارے لوگوں میں اخبارہ آئے گا، اخبارہ، اشرکا، اغلقا، انزلہ، یہ سب کے سب اس میں آئیں گے. پھر اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے لوگ آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ولیج ہے. اب اس ولیج کے اندر اسی برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ میں نے سارے اس پیج کے اوپر لکھے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ابھی سر جسٹ پریکٹس کرنی ہے نا، تو پریکٹس کے لیے ہمیں ابھی سمجھنا ہے. تو اسلمہ تھا، اس سے ملتا جلتا ورڈ کیا ہے؟ اخبارہ. پھر اس نے شادی کس سے کرنی ہے؟ یخبرو سے. یخبرو اور اخبارہ کے بچے کون سے ہوں گے؟ اخبارن. یہ والا پارٹ ابھی چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، گرین والا، جسٹ ریڈ والا پڑھے میرے ساتھ. پھر انزلہ، ایک اور فیملی تھی اسی گاؤں کے اندر. اس کو کیا ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے ینزلو سے. یہ دیکھیں کہ اعراب سیم ہے. اگر ادھر ہوتا یسلمو، یسلیمو، تو اعراب کیا بن رہے ہیں؟ پیش آ رہی ہے، پھر سکون آ رہا ہے، پھر زیر آ رہی ہے، اور پھر پیش آ رہی ہے. اور اب ادھر دیکھیں، پیش، سکون، زیر اور پیش، پیش، سکون، زیر اور پیش. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پیش، سکون، زیر اور پیش، یہ ساروں میں اسی طریقے سے سب کچھ آئے گا. اسلمہ کے اعراب کے جیسے ہی اخبارہ کے، پھر یسلمو کے اعراب کے جیسے یخبرو کے، اور پھر اسلامن کے اعراب کے جیسے اخبارن کے. یہ سب کے سب ورڈز اسی پیٹرن کے اوپر سیم آئیں گے. دیکھیں کہ اگر ہم ایک فیملی یاد کر رہے ہیں، اسلمہ یسلمو اسلامن، تو آگے ہماری کون کون سی بنے گی؟ اخبرہ یخبرو اخبارن، انزل ینزل انزالن، اشرک یشرک اشراکن، اسمع یسمع اسماعن، اشرف یشرف اشرافن، ادرک یدرک ادراکن، افہم یفہم افہامن، ادخل یدخل ادخالن، اخرج یخرج اخراجن، اکرم یکرم اکرامن، اعلن یعلن اعلانن، اغلق یغلق اغلاقن. اس پورے پیج کے اوپر میں نے اس طرح کے الفاظ لکھے ہیں جو کہ اسلمہ فیملی میں انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ عربک کے اندر ایک فیملی ہے، اور اس پیٹرن کے اوپر اور بہت سے الفاظ آتے ہیں. اور وہ جو الفاظ تھے میں نے آپ کو بتائے کہ ہم ان الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، ہم ان کا پیٹرن دیکھیں گے. اسلمہ کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا، سامیہ کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا. یہیں پر سامیہ کے جیسا ورڈ ہم نے یہاں پر لکھا ہے، کدھر لکھا ہے؟ یہ اسماء، یہ ادھر میں نے دیکھو یہ غلطی کر دی ہے، اس کو ٹھیک کر لینا. ٹھیک ہے، ادھر کیا آ رہا ہے آپ کا؟ سکون کی علامت آ رہی ہے.
پھر لے لو اسکرین شاٹ، پھر مجھے نہ کہنا کہ میم آپ نے ریموو کر دیا. مجھے خود نہیں پتہ کہ یہ سارا کچھ جو میں کر رہی ہوں یہ سیو کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہو گیا اسماء، یہ غلطی تھی، اس کو ٹھیک کر لینا ہے. یہاں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ورڈ سمیع، سمیع، لیکن ادھر یہ ورڈ ڈفرینٹ ہے، یہ ورڈ ڈفرینٹ ہے. یہ اسلمہ کے جیسے ہے، یہ اسلمہ کے جیسے نہیں ہے. یعنی سمیع اس فیملی کا پارٹ نہیں ہے، لیکن اسماء اس فیملی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، میں ریموو کرنے لگی ہوں اب. چلیں جی، ایک تو میں نے آپ کو پہلے یہ فیملی یاد کروائی، اسلمہ یسلم اسلامن. یہ پوری کی پوری لائن آپ نے فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے، آپ کی ہوگی تو زبردست ہو جائے گا کام. آگے جتنی بھی فیملیز میں نے کروائی ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ورڈز لکھ کے بتایا، اور میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سکھایا کہ اگر کوئی ورڈ اس سے میچ نہیں کرے گا تو وہ اس فیملی کا پارٹ ہی نہیں ہے. اگر یہ ورڈ اس فیملی کا پارٹ ہے، اس سے میچ کریں تو اس کا مطلب یہ اسی برادری کا حصہ ہے. اسی برادری کا حصہ ہے تو ان پر رولز بھی وہی اپلائی ہوں گے جو کہ اسلمہ پر ہو رہے ہیں. اسلمہ کو شادی کرنی پڑی تھی یسلمو سے، تو اخبارہ کو شادی کرنی پڑے گی یخبرو سے. اشرا کو شادی کرنی پڑے گی یشرکو سے. انزلہ کو کرنی پڑے گی ینزلو سے. اغلقہ کو کرنی پڑے گی یغلقو سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچوں کے نام کیا ہوں گے؟ اخبارن، اشراکن، انزالن، اغلاقن. جیسے کہ ان کے بچے کے نام کیا ہیں؟ اسلامن. سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ اعراب بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے اسلمہ کے لکھے ہوئے تھے. اس، لا اور یہ میم، ان کو جوڑ دیں آپ. اس، لا، ما. اسکرین شاٹ لے لو. ٹھیک ہو گیا؟ اب پھر اس کے بعد ہم نے پریکٹس کی ہے اسی خاندان یعنی اسی برادری کے لوگوں کی. اخبارہ، یخبرو، اخبارن، انزلہ، ینزلو، انزالن، یہ سب کے سب آپ نے یاد کرنے. آپ اسلمہ یسلمو اسلامن کو یاد کرو گے نا تو اس کے بعد آپ کو اخبارہ ورڈ اگر دیا جائے آپ اس کی فیملی بتا سکتے ہو. اشرکہ دیا جائے اس کی فیملی بتا سکتے ہو. افہمہ دیا جائے اس کی فیملی بتا سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا اسلمہ کے جیسے ہیں تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں تو رولز بھی ان پر سیم اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اسلمہ اس گاؤں میں رہنے والا بندہ ہے، یسلمو اس کی بیوی ہے، اسلامن اس کے بچے ہیں. فہوا کا مطلب ہے تو وہ کون ہوا؟ ٹھیک ہے، یعنی اسلمہ مرد ہے، یسلمو اس کی بیوی ہے، اسلامن اس کے بچے ہیں، تو اس لیے مسلمن، اس کی پوری فیملی کو نام کیا دیا جائے گا؟ مسلمن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلمہ کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا. یسلمو کا مطلب ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے. اسلامن اسلام قبول کرنا، فہوا اس لیے، پس اس لیے مسلمن وہ مسلم ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں ادھر سے آپ کو سمجھاتی ہوں. اسلمہ تھا ہمارا پاسٹ ٹینس. جیسے ہمارا ورڈ تھا نا ناصرہ، ہوا ناصرہ، تو یہ ورڈ کیا ہے؟ ہوا اسلمہ. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں اسلمہ میں اور ناصرہ میں اب آپ کہہ رہے ہوں گے میم ڈفرینس ہے، یہ اس کے جیسے کیسے ہے؟ بیٹا یہ جو ہے نا ایک ڈفرینٹ فیملی ہے، ناصرہ ایک ڈفرینٹ فیملی ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ڈی ٹی ڈی کے اگر سارے لوگ ایک گاؤں کو منتخب کر لیں اور اس میں کہیں کہ ہم ساروں نے رہنا ہے، تو دوسرا گاؤں جو ہوگا وہ فار ایگزامپل کہہ لیں کہ بینہ والوں کا. ٹھیک ہے، بینہ کا ہے، یہ بینہ کا گاؤں ہو گیا، اور یہ ہو گیا جی ڈی ٹی ڈی کا گاؤں. اس میں اس کے ممبرز رہتے ہیں، اس میں اس کے ممبرز رہتے ہیں. تو یہ والا جو تھا یہ اسلمہ، اور یہ جو تھا ناصرہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فیملی ہے، یہ بھی ایک فیملی ہے. ناصرہ کے جیسی جتنی بھی فیملیز ہوں گی وہ اس گاؤں کے اندر آ جائیں گی. اسلمہ کے اندر اسلمہ کے جیسی جتنی بھی فیملیز ہوں گی وہ اس کے اندر آ جائیں گی. اسلمہ کے جیسی کون کون سی ہم نے پڑھی ہے؟ اخبارہ، اشرکہ، ادرکہ، اخلقہ، اور اس کے بعد افہمہ، اور اس کے بعد اعلنہ اور انزلہ. یہ سب کے سب ہم نے پیچھے پڑھے ہیں. آپ کو جسٹ ون ورڈ دے دیا جائے اسلمہ، آپ اس کی پوری فیملی بتا دو گے. یسلمو اس کی بیوی ہے، اسلامن اس کے بچے ہیں، تو اس لیے اس کے پورے گھر کو کیا نام دے دیا جائے گا؟ مسلمن. سمجھ میں آ گئی؟ اسکرین شاٹ لے لو بچوں. اس کے بعد دیکھو اسلمہ کا مطلب کیا تھا کہ ہی سرنڈرڈ،
کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ اس نے اسلام قبول کیا، یہ پاسٹ ٹینس میں آ جائے گا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، ہی سرنڈرڈ، اس نے سرنڈر کر دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے اسلام کے لیے۔ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم ایک اونٹنی کا نام ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی جس جانب مالک اس کو لے کر جائے گا وہ اسی جانب جائے گی، اس نے کچھ بھی اسے آگے نہیں کہنا۔ یہ ایک مسلم کے اندر گہرائی ہے کہ مسلم نام کا مطلب کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اور پھر ہم کس جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اسلمہ میں پھر کیا تھا کہ یہ پاسٹ ٹینس تھا، یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے اپنے آپ کو سرنڈرڈ کر دیا، ٹھیک ہے، ہی سرنڈرڈ۔ پھر اس کے بعد اس کا پریزنٹ ٹینس اسلمہ کا، کہ اگر ہم نے بات کی ہے پاسٹ ٹینس میں کہ ہی سرنڈرڈ، تو اگر ہم اس کو پریزنٹ ٹینس میں کیسے کریں گے؟ عربک میں کریں گے یسلمو، جس کا مطلب ہوگا ہی سرنڈرز، سرنڈرز یہاں پر ایس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایس لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب میں دوبارہ سے دوسری جو وہ اس کو کرسر کو لے کر آؤں گی تو یہ ریموو ہو جائے گا، ہو گیا جی۔ تو ہی سرنڈرز یعنی کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ ٹینس ہو گیا یہ یسلمو کا، جیسے آپ نے اسلمہ ناصرہ پڑھا تھا نا، تو یہ ہے اسلمہ۔ پھر جیسے آپ نے پڑھا تھا، جیسے آپ نے ہوا ناصرہ پڑھا تھا تو ہوا اسلمہ ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا ہوا ینصرو، پھر ہوا یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارا؟ ہوا یسلمو، جسٹ اعراب کی چینجنگ ہے۔ اور ناصرہ اور ینصرو کیوں چینجنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ ڈفرینٹ فیملی ہے، یہ ڈفرینٹ فیملی ہے، تو ان کے رولز بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے اعراب بھی ڈفرینٹ ہیں، ان کے کنٹینرز بھی ڈفرینٹ ہیں، یعنی ان کی شکلیں ڈفرینٹ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یسلمو ہمارا پریزنٹ ٹینس ہو گیا۔ اب اسلامن کیا تھا بھائی؟ ٹو سرنڈر، یعنی کہ خود کو سبمٹ کرنا، اسلام قبول کرنا ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا کا نام ہے۔ کسی نے اسلام قبول کیے یہ تو اس کا فیل ہو گیا، لیکن اسلام قبول کرنا، کہ اسلام قبول کرنا اس کے دماغ میں تھا، یہ ایک آئیڈیا کا نام تھا، ایک مائنڈ سیٹ کا نام تھا کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے ایکٹ کا آئیڈیا جو انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اسلامن جو تھا وہ آئیڈیا تھا ٹو سرنڈر، اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ اور آئیڈیا کے لیے جو عربک میں ورڈ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مصدر، یہ لفظ یاد ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ ٹرم آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ فہوا سو ہی از، فا مینس سو، ہوا مینس ہی از، مسلمن دا سرنڈرر، وہ کون ہے؟ مسلمن ہے، خود کو سبمٹ کرنے والا ہے، اور مسلمن میں تنوین آ رہی ہے، اسے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے۔ تو یہ یہاں پر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اکارڈنگ پھر ہمارا اسلمہ ہے پاسٹ ٹینس، یسلمو پریزنٹ ٹینس، اسلامن مصدر یعنی آئیڈیا، فہوا سو ہی از مسلمن دا سرنڈرر، ٹھیک ہے، دا مسلم۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ میں آپ کو اس ولیج فیملی کے اکارڈنگ اس کا بتاؤں تو یہ ہمارا گھر کا سربراہ تھا، یہ اس کی بیوی تھی، یہ اس کے بچے تھے، تو اس کی پوری فیملی کو ہم کیا بول دیں گے؟ مسلمون۔ پھر اگر ہم اخبارہ کرتے ہیں، اخبارہ یخبرو اخبارن فہوا مخبرون، اب یہ ورڈ بنا کیسے ہیں مخبرون اور مسلمون؟ ادھر دیکھیں، جیسے ادھر یہ آ رہا ہے نا، یہاں پر یا آ رہا ہے، آپ اس یا کو چینج کر دو گے میم سے، یسلمو ہے، میم سے چینج کر دو، کیا بنے گا؟ مسلمن۔ آخر میں آپ نے تنوین لگا دینی ہے اور سٹارٹنگ میں آپ نے میم لگا دینا ہے، یہ بن جائے گا مسلمن۔ اسکرین شاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے آپ کا یہاں پر آیا یخبرو، یہاں پر آپ یا کو ہٹا کے میم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، مخبرون بن جائے گا۔ یہاں پر پھر یا کو ہٹا کے میم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، منزلون بن جائے گا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے عربک کو لرن کرنا، کہ ایک فیملی ہے جس کے ایک بندے کا ہم نے نام یاد کیا، آگے سے ہمیں اس کا پاسٹ ٹینس پتہ چل گیا، اس کا پریزنٹ ٹینس بھی پتہ چل گیا، پریزنٹ ٹینس پتہ چلا، پھر آگے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا آئیڈیا کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے وہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اس کا یہ سب عمل کرنے والے بندے کو نام کیا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسلمون۔ وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اس نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، یا وہ اسلام قبول کرتا ہے،
اسلام قبول کرنا، فہوا اس لیے مسلم، وہ ہے مسلم. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جی نیکسٹ فیملی کے اوپر. میں آپ کو یہی چیزیں بتاؤں. یہ لاسٹ ورڈ کس طرح سے فارم ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو لیڈی ہے، اس لیڈی کو جسٹ آپ چینج کرو گے، یا کو ہٹا کے میم لگا دو گے، آخر میں تنوین لگاؤ گے، یہ والا ورڈ بن جائے گا تمام فیملیز کے لیے. اخبر یخبر اخبارا فہوا مخبر، انزل ینزل انزالا فہوا منزل، اشرک یشرک اشراکا فہوا مشرک، اسمع یسمع اسماعا فہوا مسمع، اشرف یشرف اشرافا فہوا مشرف، ادرک یدرک ادراکا فہوا مدرک، افہم یفہم افہاما فہوا مفہم، ادخل یدخل ادخالا فہوا مدخل، اخرج یخرج اخراجا فہوا مخرج، اکرم یکرم اکراما فہوا مکرم، اعلن یعلن اعلانا فہوا معلن، اغلق یغلق اغلاقا فہوا مغلق. سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب کچھ کتنا آسان تھا؟ ہوپ سو کہ آپ کو آسان لگا ہو. اب یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم انگلش اور عربک میں ڈفرینس دیکھیں. انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو وربز ہوتی ہیں نا، فارم آف وربز، جیسے کہ یہاں پر گو وینٹ گون لکھا ہوا ہے. اب ہم نے پاسٹ ٹینس کی یاد کی، پریزنٹ ٹینس کی یاد کی، پھر ہم نے فیوچر ٹینس کی یاد کی. ہمیں ساری کی ساری یاد کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. تو گو وینٹ گون. اب اس میں کیا ہے جی کہ آپ نے گو یاد کیا تو آپ کو وینٹ یاد کرنا پڑے گا، الگ فارم ہے الگ ٹینس کے لیے. اس کے بعد وینٹ یاد کیا، گون یاد کرنا پڑے گا، الگ فارم ہے جی الگ ٹینس کے لیے. ڈفرینٹ ہے نا. لیکن عربک میں کیا ہے جی، اسلمہ یاد کیا جو کہ تھا ہمارا پاسٹ ٹینس، اس کا پریزنٹ ٹینس یاد ہوگا آپ کو یسلمو، اس کی وائف. ایزی ہے نا. اور اس کے بعد اس کا آئیڈیا، کوئی آپ سے پوچھے اس کا مصدر کیا ہے، اسلامن، اسلامن اس کا آئیڈیا ہے. اور اس کے بعد اس کو ہول کو کیا کیا جائے گا کہ یہ عمل کرنے والے بندے کو کیا نام دیا جاتا ہے، تو اسم کیا ہوگا، مسلمن. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ تھا. اب یہاں پر میں نے پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس کیوں لکھا ہے، میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ جو اسلمہ ہے یہ ناصرہ ورڈ کے جیسا ہے. پاسٹ ٹینس کا جو چارٹ ہے آپ کا وہ پیج نمبر 33 کے اوپر ہے. اپنی بکس کھولیں جو آپ نے انٹینسیو 2 کے اندر کی ہے، پیج نمبر 33 نکالیں. میں آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں اسلمہ ورڈ کی. ہوا اسلمہ، ہما اسلمہ، ہم اسلموا، ہی اسلمت، ہما اسلمتا، ہن اسلمنا، انت اسلمتا، انتما اسلمتما، انتم اسلمتم، انتی اسلمتی، انتما اسلمتما، انتن اسلمتن، انا اسلمت، نحنو اسلمنا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا آپ کا پاسٹ ٹینس. پھر اب یسلمو آپ کا پریزنٹ ٹینس ہے نا. یہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ آپ کا ورڈ جس طرح تھا نا، ہوا ینصرو، یہ اس ورڈ کے جیسا ہے. تو آپ اس کو کیسے کرو گے، ہوا یسلمو، ہما یسلمانی، ہم یسلمون. اس کے بعد ہیا میں کیا تھا کہ یا چینج ہو جاتا ہے تا سے، تو یہ کیا آئے گا، ہیا تسلمو، ہما تسلمانی، ہن یسلمنا. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو ایک ٹرم یاد کروائی تھی، TTY. ایک منٹ مجھے کلر چینج کر لینے دیں جی. ٹرم میں نے آپ کو یاد کروائی تھی وائی 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 ٹی ٹی وائی. یہ کیا تھا، ہوا یسلمو، ہما یسلمانی، ہم یسلمونا، ہیا تسلمو، ہما تسلمانی، ہن یسلمنا. سمجھ میں آئی کہ تو یہ جو میں نے آپ کو ٹرم یاد کروائی تھی نا، اس کے ذریعے آپ کا جو وہ تھرڈ پرسن والا پریزنٹ ٹینس کا چارٹ تھا نا، وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ کہاں پر یا آتا ہے اور کہاں پر تا آ جاتا ہے. جدھر تا آتا ہے ادھر ٹی ٹی لگایا ہے، وائی 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 ٹی ٹی وائی. سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہو گیا آپ کا. اس کے بعد انتا میں آتے ہیں. انتا تسلمو، انتما تسلمانی، انتم تسلمون. ٹھیک ہے، انتی تسلمینا، انتما تسلمانی، اور اس کے بعد انتن یسلمنا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد انا کے کیس میں جب آپ کی بات آئے گی نا تو دیکھیں پریزنٹ ٹینس میں پاسٹ ٹینس میں ہمارے پاس یہاں پر آ کا ساؤنڈ آ رہا ہے. آپ نے اس آ کے ساؤنڈ کو یہاں پر نہیں لکھنا. ایک منٹ بس. ہاں یہاں پر آیا ہے اسلمہ پاسٹ ٹینس میں. اب جب انا میں آئے گا تو آپ اسلمہ نہیں کرو گے, آپ کرو گے اسلمو سوری, کیونکہ یسلمو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یسلمو ہے تو کیا کر دو گے اسلمو. اور جب آپ کی بات آئے گی نحنو پر تو نحنو پر کیا کر دو گے نسلمو. ٹھیک ہے, انا اسلمو نحنو نسلمو. تو یہ تھا آپ کا پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس کا چارٹ جو کہ میں نے آپ کو ڈن کروا دیا ہے. ختم کیوں نہیں ہو گیا ہے؟ ہو گیا جی ختم. اچھا تو اب بیسیکلی جس طرح میں نے آپ کو اسلمہ اور یسلمو کی بیس پر پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس کا چارٹ پڑھ کے بتایا نا, اب آپ کے پاس یہ ساری فیملیز ہیں. آپ نے سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے, اپنے سٹیپس ابھی لکھ لیں کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں, تو سٹیپس آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کرنا کیا ہے اس پورے لیکچر کے اندر. سب سے پہلی چیز جو حفظ کرنی ہے اسلمہ یسلمو اسلامن. ٹھیک ہے, اسلمہ یسلمو اسلامن, اسلمہ یسلمو اسلامن اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ اسلمہ کا گھر آپ کو یاد ہو جائے. اسلمہ اس گھر کا بندہ ہے, یسلمو اس کی وائف ہے, اور اس کے بچوں کا نام کیا ہے اسلامن. ٹھیک ہو گیا. اب جب آپ کو یہ فیملی یاد ہو جائے گی, فرسٹ سٹیپ آپ کا یہ تھا. سیکنڈ سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ ورڈز لکھنے ہیں, اخبارہ, اشرکا, انزالہ, اغلقا, ادرکا, افہمہ, اسمع, اشرفہ, ادخلا, اخرجا, اکرامہ, اعلانا, اغلقا. یہ ورڈز اگر حفظ نہیں بھی ہوتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مسئلے کی بات یہاں پر آئے گی جب میں آپ کو اسلمہ کا جیسا کوئی ورڈ دوں اور اس کی آپ فیملی نہ بنا پاؤ. تو اسلمہ کے جیسے یہ جو ورڈز میں نے آپ کو بتایا, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آنا چاہیے, کیونکہ وہ اس سے میچنگ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس فیملی کا پارٹ نہیں ہے, اس گاؤں کا وہ پارٹ نہیں ہے. اس گاؤں کا وہ پارٹ نہیں ہے تو ان پہ رولز بھی وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہم. اگر وہ اس فیملی کے جیسے ہیں تو وہ اس گاؤں کے رولز کے اکارڈنگ چلیں گے. تو اخبارہ ہے تو اس کی بیوی ہوگی یخبرو اور اس کے بچے ہوں گے اخبارن. اور جب آپ نے دیکھا کہ اس کا نام تھا اسلمہ, اس کی بیوی تھی یسلمو, اس کے بچے تھے اسلامن, تو آپ نے اس کے پورے گھر کو, جو ایک ہوتا ہے نا وہ جو گھروں کے باہر اکثر وہ نام لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو پوری فیملی کا ایک نام دے دیا جاتا ہے, جیسے اکثر ہوتا ہے چوہان ہاؤس یا رانا ہاؤس یا پھر کچھ بھی اس طریقے کی بٹ فیملی یا کچھ بھی. تو ہم اس پوری کی پوری فیملی کو جو پھر ایک نام دیتے ہیں نا, ہول فیملی کو, وہ دیتے ہیں مسلمن. اخبارہ کی بت کو دیتے ہیں مخبرن, اشرکا کی دیتے ہیں مشرکن. ٹھیک ہے, انزلہ کی منزلون, اغلقہ کی مغلقن. ٹھیک ہے, تو یہ اس حساب سے آپ نے یاد کرنی ہے یہ فیملی. جب یہ فیملی ازبر ہو جائے گی تو کوئی بھی ورڈ اس فیملی کا دوں آپ اس کو منٹوں میں سالو کر دو گے, منٹوں کے سیکنڈز میں سالو کر دو گے. اور یہ ورڈ مسلم ان کا کس طریقے سے بنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو وائف ہے اس کا یا ہٹا کے میم لگا دو گے, آخر میں تنوین لگاؤ گے, یہ ورڈ بن جائے گا. تمام کی تمام فیملیز میں یہی رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں نے آپ کو ایک تو یہ ولیج فیملی کا جو کنسیپٹ دیا ہے یہ تو اس وجہ سے دیا نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بیسیکلی اسلمہ کیا تھا, ہمارا پاسٹ ٹینس تھا, یسلمو ہمارا پریزنٹ ٹینس تھا, اسلامن ہمارا مصدر تھا یعنی آئیڈیا. ٹھیک ہے, اور مسلمن ہمارا اسم ہے. تو پاسٹ ٹینس کا پورا چارٹ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا اسلمہ کے لیے, اور یسلمو کا پورا چارٹ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ نے جب یہ فیملیز یہ فیملی آپ کو یاد ہوگی نا تو یہ تو آپ کو بنانی آ جائیں گی, خود بخود ہی آ جائیں گی. آپ نے اب پریکٹس کرنی ہے کہ اخبارہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو پورے کا پورا پاسٹ ٹینس کا چارٹ ہے وہ کیسے بنے گا, ہوا اخبارہ, ہما اخبارہ, ہم اخبارو. ٹھیک ہے, اسی طرح پورے کا پورا چارٹ آپ بناؤ گے. پھر یخبرو جو پریزنٹ ٹینس کا بنے گا تو پھر یخبرو کے لیے بھی وہی چارٹ بنے گا جیسے میں نے یسلمو کا پریزنٹ چارٹ آپ کو پڑھ کے سنایا. ٹھیک ہو گیا. اور جو جتنے بھی مصدر تھے وہ تو آپ نے بچوں کے نام جی یاد کرنے ہیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اسلمہ کا اسلامن ہے تو اخبارہ کا اخبارن ہوگا, انزالہ کا انزالن ہوگا. سیم وہی پیٹرن آئیں گے اعراب کے. الف آئے گا, حمزہ اور زیر آئے گی, پھر آگے آپ نے الف لگانا ہے اور آخر میں یہ زبر آ جائے گا. فہوا اسی طریقے سے یہ سب تمام کی تمام فیملیز کے اندر آ رہا ہے. اور یہ یسلمو کے پیٹرن کے اوپر, یہ اسلمہ کے پیٹرن کے اوپر, یہ اسلمہ کے پیٹرن کے اوپر, یہ اسلامن کے پیٹرن کے اوپر, اور یہ مسلمن کے پیٹرن کے اوپر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آج کے لیکچر میں ہمارا بس یہی ٹاپک تھا.
اور اس کو ازبر کرنا ہے بچوں، میں دوبارہ سے بول رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلمہ کا مطلب کیا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا، یسلمو وہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلامن اسلام قبول کرنا، مسلمن مسلم اس کا نام کیا ہے؟ مسلم، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر نمبر 1 کو کرتے ہیں اینڈ، جو کہ ہمارے صرف کے سیکشن کا تھا۔ ہوپ سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی، جہاں کہیں پر نہیں آئی گروپ کی چیٹ آن کر دوں گی، آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اور لیکچر اپلوڈ ہونے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، کیونکہ میں نے آج موبائل کے اوپر ریکارڈ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے دراصل کہ نا لیپ ٹاپ میں کچھ ایشو ہے، جس وجہ سے میں انٹرنیٹ کنیکشن وہاں پہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور مجھے پھر موبائل پہ کرنا پڑا ہے، اور موبائل پر جب میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ اتنا ٹائم لیتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہو نا کہ گدھا گاڑی سے بھی سلو کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ نام دے دو آپ۔ تو اگر میں نے صبح اپلوڈ کیا نا تو یہ ہو سکتا ہے شام کو جا کے مجھے بولے کہ آپ کا لیکچر اپلوڈ ہو گیا، کیونکہ یہ 1 گھنٹے کا تو تقریباً ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے دن کو سٹارٹ کیا اور شام 7 بجے مجھے جا کے نوٹیفیکیشن ملا کہ ہو گیا اپلوڈ۔ تو آپ لوگوں کا اپلوڈ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو مل جائے گا، اور پھر کل آپ کی چھٹی ہے، پرسوں ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا۔ تب تک اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم آپ کی فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے۔ یہ ایک لائن یاد کر لو گے نا، باقی سب کا سب آسان ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔